أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام کا زندگی نامہ، جس میں آج جو ہمارے سامنے عنوان ہے وہ عنوان ہے امام محمد باقر، اور جو ڈیش ہے یہ ڈیش ہے علیہ السلام کا۔ کس کا ہے؟ علیہ علیہ السلام۔ السلام۔ آپ کے یہاں موجود ہوگا لیکن ہمارے یہاں نہیں ہے، چونکہ علیہ السلام کے لیے ورڈ میں ایک خاص فونٹ ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں ابو تھار۔ کیا بولتے ہیں؟ ابو تھار۔ ہاں، اسی سے کیا آتا ہے؟ علیہ السلام آتا ہے۔ اس میں اگر ہم نے ڈال رکھی ہوگی تو ابھی آپ کو ہم دکھا دیتے ہیں کیا رہے حمزہ گا۔ کی طرح ڈالتے ہیں وہ، جی، حمزہ کی طرح ڈالتے ہیں اوپر۔ خوشبو، نرجس، فاطمہ، خوشبو اور کون ہے یہ؟ السلام علیکم۔ رئیسہ۔ وعلیکم السلام جی، رئیسہ۔ نہیں، آئیے ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ اور بیٹا ادھر سے، اگر اس میں نے لگا ڈالا ہوگا تو آ جائے گی۔ ابھی جو یہ ہمارے اس پہ تو ہے آفس والے میں، اس کو میں نے فارمیٹ کر دیا تھا نا۔ یہ ہیں، جیسے اگر ہم لکھیں یہاں پہ عربی کی بورڈ تو ہے اس میں، لیکن فونٹ چاہیے نا۔ امام محمد، اور ہم ایسے لاتے ہیں، دیکھ لیجیے یہاں سے جاتے ہیں اور یہاں جانے کے بعد ہم سمبل پہ جائیں گے۔ کہاں جائیں گے؟ سمبل، یہاں سے نہیں، یہاں سے سمبل اور مور سمبل پہ جائیں گے۔ مور سمبل پہ جانے کے بعد ہم یہاں سے لیں گے ابو تھار، اگر رہے گا تو دکھ جائے گی، دکھ رہا ہے نا؟ ابو تھار کا فونٹ لیں گے۔ ابو تھار پہ دیکھیے یہاں علیہ السلام ہمیں دیکھنا ہے کون سا، یہ رہا علیہ السلام۔ اس میں سارا ہے، علیہم السلام ہے، رضی اللہ ہے، یہ رہا، یہ علیہ السلام، علیہ السلام، یہ دکھ رہا علیہ السلام پورا پورا۔ یہ جی علیہ مولانا۔ السلام، علیہم السلام، علیہم السلام، صحیح ہے، سب کچھ اس میں ملے گا۔ تو ہم یہاں سے یہ ایسے انسرٹ کرتے ہیں اور یہ آ جائے گا۔ ابھی یہ آیا ادھر، صحیح ہے نا؟ یہ ادھر آیا، جی ہم اس کو کنٹرول زیڈ کر دیں گے، کنٹرول زیڈ کر کے اس کو سلیکٹ کریں گے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد اس کے ہوم پہ جائیں گے، اور یہ جو ادھر لکھا ہے یہ ہے لیفٹ ٹو رائٹ، ہم ادھر کر دیں گے کیا؟ رائٹ ٹو لیفٹ۔ اور اب اس کے بعد جب ہم انسرٹ کریں گے یہاں سے علیہ السلام، تو یہ دیکھیے اب اپنی جگہ پہ آئے گا، اور میں اس کو ذرا بڑھا کر کے آپ کو دکھا دوں، ٹھیک ہے؟ آ رہا ہے۔ اور اس کی فونٹ جو ہم زیادہ تر اس میں عربی فونٹ بھی ہے، امام محمد باقر علیہ السلام یہ ہے، عربک ٹیکسٹ ٹائپنگ میں اس طرح کا نظر آئے گا۔ اور جو عام طور پہ جب ہم عربی لکھتے ہیں ٹریڈیشنل عربک بولڈ، کیا ہے؟ ٹریڈیشنل عربک بولڈ، اس میں۔ اب اگر کسی کمپیوٹر میں یہ فونٹ نہیں ہوگی، ہم علیہ السلام اس طرح سے اگر کسی کو دے دیں گے تو کیا ہوگا مولانا؟ یہ ڈیش میں، جیسے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، اس میں اس کتاب میں نظر آ رہا ہے کہ امام محمد باقر کے بعد کیا ہو گیا، یہ ڈیش، ڈیش۔ کیونکہ جس کمپیوٹر سے اس کی پی ڈی ایف بنائی گئی اس میں وہ فونٹ موجود نہیں تھا۔ یہ والا علیہ السلام چونکہ جو آپ حمزہ بتا رہی نا وہ ایسا ہے، لیکن ہمارے جی پیپروں میں آپ نے غور کیا ہوگا، ہم پیپر میں پورا پورا یہ لکھتے ہیں۔ کہاں سے لاتے ہیں؟ وہ یہیں سے لاتے ہیں، اس فونٹ سے۔ اس فونٹ میں ہم جی کو چاہیں مولانا۔ بسم اللہ ایڈ کرنا چاہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت قاعدے کا ملے گا۔ ہمارے آپ لیٹر پہ کسی چیز پہ دیکھ سکتے ہیں مد ذلہ العالی، یہ دیکھیں ہم یہاں سے یہ دام ذلہ دکھ رہا ہے نا، یہاں سے ہم جو چاہیں یہاں پہ دیکھیے نیچے جاتے رہیے۔ یہ قرآن والا، ہم قرآن کی آیتیں نہج البلاغہ کا دیتے ہیں یا اس کا قرآن کی کوئی آیت دیتے ہیں تفسیر وغیرہ میں، تو ان کا استعمال کرتے تھے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب کچھ مل جائے گا۔ یہ بسم اللہ کی ایک الگ اسٹائل یہاں مل رہی ہے آپ کو۔ عز و جل، یہ بھی عز و جل، جل جلالہ بھی ملتا ہے، عز و جل بھی ملتا ہے، سب کچھ ملتا ہے اس میں۔
یہ اسی کام کی ہی فونٹ ہے. کیا ہے؟ ابو تھا. اور اگر ورڈ میں کسی کو آپ کو کچھ چاہیے ہوتا ہے تو آپ نیچے جائیے، اس میں نہیں ملے گا، اس میں ملے گا، اس میں فونٹ آتی ہے. یہ ویڈنگ، اس میں جائیں گے ویڈنگ 1 2 ویڈنگ میں جا کے اگر اس میں آپ کو کچھ چاہیے تو یہاں سے آپ انسرٹ کرا سکتے. کتاب چاہیے، کتاب کو انسرٹ کرا لیجیے آپ، کتاب کا سائن آ جائے گا. اس کو کلر کرنا چاہیں گے، اس کو کلر کر لیجیے. ہاں لوگو بھی سب کچھ آئے گا. یہاں سے کلر کرنا، کلر کریے، دیکھیے لال پیلا ہو جائے گا. یہاں سے کریں گے تو یہ دیکھیں لائنیں کیا ہو گئی. یہاں سے آپ ویڈنگ میں جا کے کیا کریں گے، یہاں سے کہاں جائیں گے، کون سی فونٹ لیں گے، ابو تھار علیہ السلام کے لیے. سب نشانوں کے لیے ویڈنگ اور ویڈنگ 2 یہ دکھ رہا ہے نا، کہیں چیز سب کچھ ملے گا. عیسائی کا نشان اس طرح کا، یہ سارے گھڑی پڑی اگر کچھ انسرٹ کرانا ہے. ہم جب پیپر بناتے ہیں میتھ وغیرہ کا اس کا استعمال کرتے ہیں. تو میں بتا رہے ہیں تاکہ ویڈنگ 2 میں جائیں گے تو اس طرح کے سائن مل جائیں گے، ویڈنگ 3 میں جائیں گے تو اس طرح کے سائن مل جائیں گے. آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں اسی کے اندر، اسی میں ملے گا. اسی لیے میں نے دکھا دیا تاکہ جو ہے اب یہاں ایک چیز نہیں آ رہی دیکھیے، ٹھیک ہے، تاکہ اس کو آپ کر سکیں. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ اب دیکھیے جی مولانا. جو ہمارا درس ہے وہ ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے علم و دانش کی شہرت مملکت اسلامی کے مختلف گوشوں میں اس قدر تھی کہ آپ کو باقر العلوم، علم و دانش کے دریچے اور علمی مشکلات کی گرہیں کھولنے والے کا لقب حاصل ہو گیا. اہل سنت کے ایک جید عالم ابن حجر ہیثمی لکھتے ہیں کہ محمد باقر علیہ السلام نے اتنے زیادہ علم و معرف کے مخفی خزانوں کو آشکار کیا تھا کہ احکام کے حقائق اور حکمتوں اور لطائف کو اس قدر بیان کیا تھا کہ جو بد سیرت بے بصیرت افراد کے علاوہ کسی پر پوشیدہ نہیں ہے. بد سیرت اور بے بصیرت، صحیح جو بصیرت جس کا کردار صحیح نہ ہو یا جس کے پاس بصیرت نہ ہو اس سے تو پوشیدہ ہے امام کے اقوال، ورنہ تو امام کے اقوال پوشیدہ نہیں ہے. اسی لیے آپ کو علم کا شگافہ کرنے والا اور جامع اور علم کا بلند کرنے والا کہا گیا ہے. عبداللہ ابن عطا جو امام علیہ السلام کے دور کی چیدہ شخصیتوں، چیدہ یعنی چنندہ اور عظیم دانشوروں میں سے تھا، کہتا ہے کہ مجھے علماء اسلام محمد بن علی کی محفل میں علمی لحاظ سے جتنا حقیر نظر آئے اتنا کسی دوسرے محفل میں نہیں. کیا کہا؟ علماء اسلام محمد ابن علی کی محفل میں علمی لحاظ سے جتنا حقیر نظر آئے، یعنی جتنے علماء امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں آتے تھے امام کے علم کے سامنے ان کا علم کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا. کہا اور کسی کے محفل میں نے ایسا نہیں دیکھا. میں نے حکم بن عتبہ کو کہ جس کے علم و فقہ کی شہرت ہر طرف تھی امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں اس حالت میں دیکھا کہ جس طرح سے ایک بچہ اپنے استاد عالی مقام کے سامنے زانو ادب طے کیے ہوئے تھا اور وہ آپ کی باتوں اور آپ کی شخصیت کا شیفتہ اور گرویدہ ہو گیا تھا. شیفتہ جانتے مولانا؟ شیفتہ یعنی شہیدہ، صحیح نا؟ کیا ہوتا ہے وہ؟ شہیدہ. امام محمد باقر علیہ السلام اپنی باتوں میں اکثر قرآن مجید کی آیات سے استفادہ فرماتے تھے اور کلام الہی سے مشاہدہ پیش کرتے تھے. ظاہر دیکھیں مولانا آپ یاد رکھیے گا قرآن سے آپ جتنا زیادہ جڑیں گے قرآن کی آیتیں آپ کو یاد ہوتی چلی جائیں گی، آپ کو الگ سے کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں. میں نے اپنے یعنی کہتا ہوں کہ اپنے افریقی دوستوں کو دیکھا ہے کہ جو کہیں کی آیت کوئی پڑھو نہ بتا دیتے تو فلاں سورے کی آیت، کتنا ان کا لگاؤ تھا. آیتوں کو بتا دیتے تھے آپ نے آیت کی تلاوت کی بولتی ہے فلاں سورے کی آیت، سورہ طٰہٰ کی ہے، سورہ مریم کی. یہ ملکات کب ہوگا کہ جب آپ اس سے بہت زیادہ جڑے رہیں گے تو اپنا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کون سی آیت کہاں کی ہے.
ورنہ یہ سوچنے لگ جائیں قرآن میں ہے بھی کہ نہیں. اور فرماتے تھے میں جو بھی بات بیان کروں اس کے متعلق سوال کیا کرو کہ قرآن مجید میں کس جگہ پر ہے، تاکہ اس موضوع سے متعلق آیت کی نشاندہی کر سکوں. مولانا غالب 5ویں امام کا ہے کہ کس امام کا مجھے یاد نہیں آتا، ایک مسئلہ تھا، کسی نے چوری کی تھی اور ہاتھ کاٹنے کا مسئلہ تھا. چوری کی اور وہاں کے مفتی نے کیا کیا، ہاتھ کاٹنے کا. یہ ہوا کہ ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے، جی ہم مسجد میں پڑی جاتی ہے نا، صحیح ہے. تو مولا کے نا بات کی بات ہے، کسی خلیفہ آپ پریشان کہ کہاں سے کاٹا جائے، کسی نے کہا یہاں سے کاٹو، اور اس کی دلیل تھی اس کی دلیل تھی ایک نے وضو کی دلیل دی تھی کہ کونے سے، کہ قرآن میں جب کہا گیا ہے کہ تم فغسلوا وجوہکم وایدیکم، فغسلوا وجوہکم وایدیکم، تم اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو دھلو. تو کہا ہاتھوں کو کہاں سے دھلا جاتا ہے، کونے سے. کیا کونے سے کاٹو. دوسرے سے پوچھا گیا، اس نے کہا ہے گٹے سے بتایا. کہاں سے، گٹے سے. کہا قرآن میں آیت ہے، اللہ نے کہا ہے کہ اذا لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا فامسحوا، آئے نا قرآن کی آیت ہے، دیکھیے نا تیمم کرتے وقت کیا کریں، میں بھی بتا دے رہا ہوں، آیت ہی آپ کو دکھا دوں نا، بات مکمل ہو جائے. اسی وضو کی بات ہی ہے مولانا. وجوہکم نکال دو تو آ جائے گا، وجوہ مائدہ ہے نا، مائدہ کی 6 آیت ہے شاید، سورہ مائدہ. سورہ مائدہ 6 آیت ہے مولانا، جس میں وضو کا حکم ہے. یہ سب یاد رکھنا، کبھی بحث و مباحثے میں آپ کو یہ سب چیزیں کام آئیں گی، لیکن تم لوگوں کو پڑھنا ہی نہیں ہے، نیتا گیری کرنی ہے. آگے کون سی آئی تھی سورہ مائدہ کی؟ 6، جس میں وضو جی کا حکم ہے. جی اس میں کیا کہا گیا، ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھلو، وایدیکم، اپنے ہاتھوں کو دھلو، الی المرافق، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، وکنتم جنبا فاطہروا، وان کنتم مرضی وعلی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. کیسے کرنا ہے، فامسحوا بوجوہکم وَأَيْدِيَكُمْ، مسح کرو اپنے چہرے کا اور اپنے ہاتھوں کا. تو انہوں نے ایک دلیل دی، کیا دلیل دی، کہ مسح کہاں سے کیا جاتا ہے ہاتھوں کا. یہ دیکھیں وہ آیت میں بتا رہا ہوں. ایک سے پوچھا، ایک مفتی سے پوچھا تو کہا قرآن میں اللہ نے وضو میں کی آیت میں حکم دیا ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ فَاغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. مرافق کس کو کہتے ہیں، مرفق کوہنی کو. تو کہا ہاتھ کا اطلاق وضو کی آیت میں کہاں تک ہے، وہاں بھی آیا ہے کہ نہیں ہے. وَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، ایدی کس کو بولتے ہیں، ہاتھ کو، ید کی جمع ہے ایدی. کہا ہاتھ کا اطلاق وضو کی آیت میں کہاں تک ہے، کونے کا، کونے سے کاٹ دو. ایک سے پوچھا گیا، دوسرے سے پوچھا تو اس نے کہا تیمم کی آیت میں ہاتھ کا اطلاق مسح کہاں تک ہوتا ہے، یہاں سے مسح کرتے ہیں نا کون سے تھے؟ تیمم میں. جی کہا فتیمموا وجوہکم وایدیکم، فامسحوا وجوہکم وایدیکم، قرآن کی آیت ہے، اپنے مسح کرو،
فَإِن تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا وُجُوهَكُمْ فَامْسَحُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ. صحیح ہے. تو اب ہاتھ کہاں سے مسح کیا جاتا ہے؟ یہاں سے. کنجے سے کرتے. امام سے پوچھا کہ امام نے کہا المساجد للہ فلا تقربوها. سجدے کی جگہیں ہیں وہ سب کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں، اس سے قریب نہ ہو. یہ آیت پڑھی. اس کے بعد کہا کہ چونکہ سجدے میں جب انسان ہاتھوں کو رکھتا ہے تو اس کی ہتھیلیاں کیا ہوتی ہیں؟ زمین پر ٹکتی ہیں. والمساجد للہ، اور جتنے بھی سجدے کی جگہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں. کہا یہ نماز تو پڑھے گا، کہا اس کی کیا کاٹی جائے؟ انگلیاں کاٹی جائیں. انگلیاں لیکن کرتے. تینوں کے پاس قرآن کی آیت تھی کہ نہیں تھی؟ بھائی وضو والے جو مسئلہ جس نے بتایا اس نے کہاں سے بتایا؟ قرآن. کہاں سے بتایا؟ قرآن سے نا. دلیل کیا تھی؟ وضو میں ہاتھ کہاں تک دھلا جاتا اتنا کاٹ دو. دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا تیمم میں جتنا ہاتھ مسح کیا جاتا ہے اتنا کاٹ دو. امام سے پوچھا گیا، امام نے کہا نہیں. المساجد مساجد للہ، دیکھو آ جائے گا کہاں کی ہے. ہاں سورہ جن آیت نمبر 18 ہے. یہ دیکھا دوں آپ جو اس کا امام نے حوالہ دیا تھا. سورہ جن، جن 18. یہ مولانا ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. یہ مولانا بتا تو خربوا نہیں ہے، میں پڑھ رہا تھا. وان المساجد للہ، کہ سجدے کی جگہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. کا سجدے کے لیے ہتھیلی رہتی ہے نہیں رہتی ہے؟ اس لیے اسی طرح ایک مرتبہ آیا تھا کسی خلیفہ غالباً متوکل نے نظر مانی تھی کہ اگر میں شفایاب ہو جاؤں گا تو میں پتہ نہ یعنی بہت کثیر مال جو ہے اللہ کی راہ میں خیرات کروں گا. کثیر کہتے کس کو ہے؟ زیادہ. کسی نے کہا 10 لاکھ درہم دے دو ہو جائے گا کثیر. کسی نے کہا 1 لاکھ درہم دے دو. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. وہ تو پریشان ہو گیا. اس نے امام سے پوچھا. امام نے کہا 83 درہم دو. کتنے؟ 83 درہم. 83 ہے 83 جی. 83 درہم دو. کہا دلیل کیا ہے؟ کہا قرآن مجید میں خداوند عالم نے فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین. قرآن کی آیت ہے مولانا. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ. بتا دوں کہاں پہ ہے؟ غالباً سورہ توبہ میں ہے، دیکھ لیتا ہوں. نصرکم نصرکم فی مواطن کثیرہ. مواطن لکھو آ جائے گا. یہ قرآن ہمارا بہت کام آتا ہے، یاد رکھیے گا. جو آیت چاہتے ہیں سرچ کر لیتے ہیں. سورہ توبہ آیت نمبر 25. آئیے دیکھا دو. سورہ توبہ آیت 25 خالی 125. یہاں دیکھیے امام نے اس آیت کو لقد نصرکم اللہ، اللہ نے تمہاری مدد کی فی مواطن کثیرۃ، بہت زیادہ جگہوں پر. ویوم حنین، اور جنگ حنین کے دن. اذ اعجبتکم کثرتکم، کہ جب تمہاری کثرت نے تمہیں حیرت میں ڈال دیا تھا کہ ہم آج تو بہت کثیر ہیں. یعنی کہا تھا نا ہم تو آج بہت زیادہ ہیں، آج تو ہر حال میں جیت ہی جائیں گے. فلن تغنی عنکم شیئا، لیکن اس تمہاری کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. وضاقت علیکم الارض، صحیح ہے، اور تمہارے اوپر زمین تنگ ہو گئی، بھاگنے کی بھی جگہ نہیں تھی. بما رحبت ثم ولیتم مدبرین، پھر تم دم دکھا کے پیچھے پلٹ کے بھاگے. اسی پہ نے ایک سنی کی بحث کا ویڈیو دیکھا ہوگا، پچھوڑا دکھا کے بھاگے. مدبر دبر کس کو بولتے ہیں؟ اس پہ سنی بحث کر رہا ہے سنت سے. صحیح ہے، قرآن کی صحیح ہے تو ولیتم مدبرین، تو پیٹ دکھا کے بھاگے. تو یوم حنین کے دن کیا ہوا تھا؟ کہا کہ مواطن کثیرہ، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے تمہاری بہت زیادہ جگہوں پہ مدد کی، اور رسول نے اپنی زندگی میں 83 جنگیں لڑی. اس کا مطلب
83 موقعوں پہ رسول کی کیا کی ہے؟ اللہ نے مدد کی ہے. اس حکم سے کثیرہ کا اطلاق کس پر ہوگا؟ 83 پر ہوگا. یہ استدلال یاد رکھیے گا، یہ امام کا استدلال ہے سمجھ میں. تو یہ سب جی مولانا. واقعات جب آپ پڑھیں گے تو اس میں موجود ہے. تو آسان نہیں بولا. قرآن مجید سے اس طرح سے استدلال آپ کب کر سکتے ہیں؟ جب قرآن مجید پہ آپ کا تسلط موجود ہو. اور ہمارے کوئی امام ایسے نہیں تھے جو قرآن کی تلاوت نہ کرتے ہوں، قرآن سے بہت زیادہ ان کا لگاؤ نہ ہو. اسی لیے کہا جاتا ہے نا قرآن ناطق. کہہ رہے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام اپنی باتوں میں اکثر قرآن مجید کی آیات سے استفادہ فرماتے تھے. صحیح نا؟ شاہد کے طور پر کسے بیان کرتے تھے؟ قرآن مجید کو. جیسے 2 مثالیں تو آپ کو میں نے دے دی. کلام الہی سے مشاہد پیش کرتے تھے اور فرماتے تھے میں جو بھی بات بیان کروں اس کے متعلق سوال کیا کرو کہ قرآن مجید کی میں کس جگہ پر ہے، تاکہ اس موضوع سے متعلق آیت کی نشاندہی کر سکوں، یعنی تمہیں بتا سکوں کہ یہ بات قرآن مجید میں کہاں موجود ہے. آپ کے شاگرد انشاءاللہ اسے کر لیں گے. تو اس لیے دیکھیں مولانا، یہ جو چیزیں واقعات ہیں ان سے بھی آپ کو مدد ملے گی. دیکھیں اگر یہ باتیں مجلسوں میں پڑھی جائیں تو کیا نہیں سنیں گے لوگ؟ ہے نا بھائی؟ مجلسوں میں صحیح معنوں میں یہی چیزیں بیان ہونی چاہیے تاکہ عوام کے پاس بھی کچھ دلیلیں موجود ہوں. امام کی فضیلت پہ یہ سب دلیلیں صحیح ہے. اور یہ دلیلیں کہاں سے ہیں؟ ایک دیکھیں، ایک معجزہ بیان کرنا، معجزے کو انسان جھٹلا سکتا ہے، یہ بتا سکتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ ضعیف. یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے. یہ ٹھیک ہے، یہ آپ کے ہاں پایا جاتا ہے، ہمارے یہاں نہیں پایا جاتا. لیکن اگر اہل سنت کے سامنے امام کا اگر یہ استدلال پیش کریں گے، صحیح ہے، کون سا؟ چاہے سورہ توبہ والا یا سورہ مائدہ والا. صحیح ہے کہ اوروں نے کیا بتایا؟ انہوں نے بھی قرآن سے بتایا اور امام نے بھی قرآن سے بتایا. قرآن ایک ہی ہے، لیکن جو ہمارے امام اس کو جان سکتے ہیں، جو اس سے معرفت بخش کر سکتے ہیں، وہ ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین.